یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو ترقی نہیں کرنی چاہیے، کچھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کامیابیاں نہیں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا جن کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ بس بیئر منیمم تک رہو اور کچھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لینڈ دیا، یہ سکلز دیے، یہ انوائرمنٹ دی، اور یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو مختلف ایونٹس لے کر آتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سٹیگننٹ قسم کی زندگی گزاریں، ہم تھکے ویسے ہوں اور ہم کہ بس مرنا ہی ہے تو پھر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس قبر میں ہی جانا ہے نا، تو چھوڑو کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ان ٹولز کو صحیح طرح استعمال کرنا، ان سے بیسٹ پروڈیوس لے کر آنا، اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کرنا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بننا، ان سب کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ الکہف ورس نمبر 38 میں آ رہا ہے لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اپنے رب کے کسی ایک کو۔ اب ایک شخص اپنے مال اور دولت پہ غرور کر رہا ہے، اس کے بارے میں شو آف کر کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا قابل انسان ہوں، اپنے آپ کو خود ہی گلوریفائی کرتا جا رہا ہے۔ وہ دوسرا شخص خاموشی سے پوری بات سنتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم لو نہیں ہوتی، وہ اس قسم کی سوچ میں نہیں جاتا کہ ہیں اچھا میں تو بیکار ہوں، خودکشی کروں کیا کروں، کہیں سے کوئی رشوتیں لوں کیا کروں، یعنی وہ بیکاری میں فردر اپنے آپ کو بڑھاتا نہیں ہے، یا ان ہیلدی قسم کی کمپٹیٹو سینس نہیں اپنے اندر لے کر آتا۔ پہلے تو غور و فکر کر کے اس کی بات سن کے اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، اوقات ہی نہیں ہے نا، تمہیں اللہ نے دے دیا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر میرے پاس نہیں یا ABCD کسی کے پاس نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اور بیسٹ پلان بنایا ہوگا، یعنی ہر ذات کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک اللہ کا پلان چل رہا ہے نا۔ لیکن ساتھ ہی وہ کیا بات جس پہ وہ غور و فکر کرتا ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب یہ بڑا ایک اسٹرائکنگ پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جو ریلیز ہوتی ہے وہاں پہ، یعنی وہ شرک تو نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی بتوں کے آگے جھک رہا تھا، یا یہ کہ اس نے کوئی شرکیہ بات کی تھی، نہیں کچھ بھی نہیں، وہ تو وہاں بس کھڑا ہو کے اپنی فصلوں کو کھیتوں کو دیکھ کر واہ واہ اپنی کر رہا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شرک کے بھی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اسی لیے ہر معاملے میں انسان کو شرک کے بارے میں سوچتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو ایک یہ بہت بڑی شکل ہے شرک کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نیکی کے کام میں کسی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی جب کوشش کی جائے، جیسے جس میں ریاکاری ہوتی ہے، اسی سے وہ نفاق، وہ ہپوکریسی جو ہے وہ بھی شروع کرتی ہے، وہ بھی سٹیم کرتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی زندگی سے ایک قسم کا کٹ آف کر دیا ہے، آپ اتنے مصروف ہو گئے اپنی زندگی میں، اتنا اس سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنا اس سکسیس کو آگے لوگوں کو بتانے میں، اس کی تشہیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکیں، اس کا عبد بن کے رہنے کا تصور ہی نہیں آپ کے ذہن میں آتا، وہ تھاٹ پروسیس ہی نہیں جنریٹ ہو رہی۔ تو یہ دوسرا شخص جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج یہ ملتا ہے کہ جب ہم زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ارد گرد نظر آئے کہ بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اپیرنٹلی زیادہ سکسیسفل لگ رہے ہیں، مطلب مٹیریل گین زیادہ ہیں، کوئی ڈگری زیادہ ہیں، کچھ بھی اور ان کے پاس زیادہ ہو رہا ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے، تو اپنی سیلف اسٹیم کو لو نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو برا انسان نہیں سمجھنا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، رونا دھونا نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن کو بڑھا دینا چاہیے۔ اللہ کو رب ماننا چاہیے کہ وہ رب ہے نا، اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا کی امپورٹنس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں دیا؟ کوئی وجہ ہوگی نا، اس لیے نہیں کہ میرے گناہ ہی ہیں سامنے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اور دیا ہے جو شاید اس شخص کے پاس نہیں ہے، مجھے اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ سورہ الکہف ورس نمبر 39، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور کیوں نہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو کہا تو نے جو چاہا اللہ نے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے، اور اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں۔ اس شخص نے نصیحت کہہ کی اپنے ساتھی کو کہ دیکھو، یعنی ایک ہوتا ہے کہ صرف کرٹیسائز کرنا، اس نے صرف کرٹیسائز نہیں کیا، اس نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بات کی، اس نے ایک تھاٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اور بڑا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ تھا،
اس میں اس نے ایک قسم کا سیڈ لگایا یا ایک ونڈو اوپن کی، اور اس ونڈو کو اوپن کر کے اس کو ایک دوسرا اینگل دکھانے کی کوشش کی، جس میں بڑا ہی اسٹرانگ اور پاورفل میسج دیا، اور ساتھ اس کو سلوشن بھی دیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی کو کرٹیسائز کر لیتے ہیں، لیکن سلوشن بیسڈ بات نہیں ہمیں کرنی آتی۔ ہم سلوشن کے بغیر جو ہے چاہتے ہیں کہ بس ہم کرٹیسائز کر کے کسی انسان کو بالکل بلڈوز کر کے آگے بڑھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو طریقہ کیا تھا کہ جب تم باغ میں آتے تو کیا بولتے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو چاہا اللہ نے چاہا، اور نہیں قوت کسی کے پاس سوائے اللہ کے، یعنی جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے، جو کامیابی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے انسانی سطح پہ بہت محنت کی ہے، جو اللہ نے مجھے پوٹینشلز دیے ہیں ان کے ساتھ ہی کیا ہے، لیکن دیا کس نے ہے مجھے؟ یہ اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہ دیتا تو یہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا، میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ یعنی آپ سرجری کر رہے ہیں، اور سرجری بہت ہی کمپلیکیٹڈ سرجری تھی، اور وہ کامیاب ہو گئی، اور جی سب بہت آپ کے لیے وہ تالیاں بج رہی ہیں اور بہت مشہوری ہو رہی ہے آپ کی۔ تو یہ اللہ نے آپ کو وہ سکل دیا، وہ ہاتھ دیا، وہ ذہن دیا، وہ فوکس دیا۔ آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یا ہم جنرلی آپ دیکھیں پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہی میڈیکیشن، وہی سب کچھ ہم اپنے پیشنٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی میں ہمارا ٹریٹمنٹ پلان جو ہوتا ہے بہت سکسیسفل ہوتا ہے، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ سچویشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا ٹریٹمنٹ پلان جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ اس سے ہمیں وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اس بات کو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے وہ جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو خاص طور پہ آیا ہے نا لا حول ولا قوت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت کرنا، کوئی تدبیر کرنا۔ ہم کوئی بھی حرکت، پلاننگ، تدبیر تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جب وہ پلان کیا ہوتا ہے تو پھر ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پلاننگ ہمارے لیے نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، بہت بڑا سا گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو ہم اس گھر میں پھر رہ سکیں گے، داخل ہو سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے۔ یعنی کہ ماشاءاللہ اپنی چیز کو بھی بتاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم بھی کسی کو دیکھیں تو اندر سے کڑنے کی بجائے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صرف واو، او امیزنگ، یا ایسی کوئی بات کہنے کے بجائے آئی ایم سو تھرلڈ، چلو بھی ٹریٹ دو۔ ہمیں کبھی کہنا چاہیے بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لک، یا بارک اللہ علیک، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو دعا ایسی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ایک خوشخبری رکھی ہے، یعنی ہر کام کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں۔ پھر سورہ الکہف ورس نمبر 39 میں آتا ہے ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں۔ یہ دیکھیں، انسان کی جب زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں فارمولا دیا گیا، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، البتہ اگر شکر کیا تم نے تو البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں۔ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ اور ہے، یا آپ کمپیریزن نہ بھی کریں لیکن آپ کے پاس کم ہے، تو آل یو ہیو ٹو ڈو از اللہ کا شکر ادا کریں، گریٹیٹیوڈ کی طرف بڑھیں، وہ بلیسنگز جو ہوتی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ورس نمبر 40 اور 41 سورہ الکہف فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ تو امید ہے کہ میرا رب کہ وہ دے دے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور وہ بھیجے اس پر کوئی عذاب آسمان سے تو وہ ہو جائے میدان صاف چٹیل، یا ہو جائے اس کا پانی گہرا تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے اسے تلاش کرنے کی۔ اس نے اس کو یہ بھی تھاٹ دینے کی کوشش کی، ایک تھوڑی سی وارننگ کے سٹائل میں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے، جب ہمیں کوئی کام مشکل لگے، کوئی سٹرگل مشکل لگے، تو ہم اپنے آپ کو بتائیں اگر میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے، اس نے محنت کی، اس کو ملا، تو لیٹ می پٹ ان دا رائٹ ایفرٹ، اور اللہ سے میں دعا کروں، اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ بس مجھے وہ صحیح فارمولاز کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کنیکٹ ہونا ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے،
یہ لینڈ کسی بھی طرح ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. یعنی وہ بددعا نہیں دے رہا تھا لیکن وہ اس کو حقیقت بتا رہا تھا. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں, آپ کوئی کہے کہ جی میں نے تو فرسٹ پوزیشن لی, آپ دیکھیں آپ بہت لائق ہیں, آپ اس دن بیمار ہو جاتے, آپ بے ہوش ہو جاتے, آپ کیا کر لیتے؟ آپ وہاں پہ پہنچ نہ سکتے, راستے میں کوئی اسٹرائک ہو جاتی, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا, آپ کوئی رول نمبر لکھنا بھول جاتے, کوئی سوال دماغ میں جیسے ساری رات جاگتے رہیں پڑھتے رہیں تو جی اب آپ کا وجہ سے برین فاگ ہوا ہے, آپ سے وہ کام ہی نہ صحیح لکھا جائے. اینی تھنگ کین ہیپن, اینی تھنگ از پاسبل. آپ نے کچھ اور پرسیو کر لیا, کوئی فارمولا لکھنا تھا اس میں کوئی غلطی کر دی. وائوا ہمارا ہوتا ہے, آسپیز ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو سب کچھ آتا ہوتا ہے لیکن آپ ایک بلنڈرس جملہ بولتے ہیں, اس کے بعد آپ نروس ہو جاتے ہیں اور اب آپ بلنڈر پہ بلنڈر کرتے جاتے ہیں, حالانکہ یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ جو اسموتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہوتا ہے نا. سورہ الکہف ورس نمبر 42, وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور گھیر لیا گیا پھل اس کا تو اس نے صبح کی کہ وہ ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں, اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر, اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نہ شرک کرتا ساتھ اپنے رب کے کسی ایک کو. اب ایکچولی اس کے ساتھ وہ ہو گیا, یعنی اس وقت اس نے اس کا مذاق اڑایا, اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اگلے دن وہ صبح جب آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے, ایوری تھنگ از گون. رات کو کوئی طوفان آ گیا, بارش ہو گئی, ہیل سٹارم آ گیا, کچھ بھی ہوا, اور وہ سارا اس کا باغ کھیت سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اور اب وہ کیا کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی. اب یہ یا لیتنی جو ہے نا, یہ ایک ریگریٹفل ایک ریمارک ہے, ریگریٹ کا وقت تھا, اس کو ریمورس ہو رہا تھا, اس کو تکلیف ہو رہی تھی, اس کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ کاش میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ. سورہ الکہف ورس نمبر 43 and 44, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. اور نہ تھے اس کے لیے جماعت کے لوگ جو مدد کرتے اس کی سوائے اللہ کے. کون اس کی مدد کرتا؟ آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو فلڈ آ جائے کون مدد کرے گا؟ کئی دفعہ آگ لگ جاتی, کسی کی فیکٹری میں آگ لگی, کیا کون مدد کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر ہے, بڑا کمپیٹنٹ ہے, لیکن وہ سرجری کرتے ہوئے اس نے کوئی اس کا جو تھا کوئی بھی فورسپس تھے, کوئی چیز اندر رہ گئی, سرجری کے دوران کوئی مس ہیپ ہو گیا, یا یہ کہ کوئی میڈیسن غلط دے دی, کسی کا ریئیکشن ہو گیا, کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا. وہاں سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے, جو سچا ہے, وہ بہتر ہے بدلہ دینے میں اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. یعنی الٹیمیٹلی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جس میں صرف اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری اتنی محتاجی ہے, مجھے کوئی مدد دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اور وہ ٹرن کرتا ہے. لیکن دیٹس اے لاسٹ ٹائم, وہ غلط ٹائم ہے, وہ غلط وقت ہے. اس نے وہ سارا وقت گزار دیا جب اس کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی. دیکھیں نا ٹائٹینک کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا, جب بنی تھی تو انہوں نے وہ ساتھ جو چھوٹی سیلنگ بوٹس بڑی لمیٹڈ نمبر میں رکھی. انہوں نے کہا کہ ایون گاڈ کی ناٹ ڈسٹروائے اٹ. اور آپ دیکھیں کیا تھا, ایک آئس برگ اس کے ساتھ ٹکرایا ہے اور وہ ڈسٹروائے کیسے ہوا ہے. یہ پورے واقعات ہم پڑھتے ہیں. تو جو انسان اپنی زندگی میں ایسے ٹائٹینکس بنا لیتا ہے, ایسی تھاٹ پروسیس لے کے چلتا ہے کہ میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کسی معاملے میں, وہ ہمیشہ ڈوب جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کچھ سیکھا؟ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہماری ایفرٹس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتا ہے, کسی کو وہ والی نعمت نہیں دیتا, کچھ اور دیتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی وزڈم ہوتا ہے. کسی کو کچھ مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی سے محبت کرتا ہے, باقیوں سے نہیں کرتا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کو وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے, ان کی زندگی سے چیزوں کو روک لیتا ہے اور ان کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے, لیکن دین کی محبت, وہ ویژن, وہ مائنڈ سیٹ ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انسان کو, اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بہت سی چیزوں سے بچاتا اس لیے تاکہ وہ کسی طرح سے اس ایروگنٹ بیہیویئر, اس ایروگنٹ مائنڈ سیٹ میں نہ چلے جائیں. اور دنیا اگر کم بھی ملے نا, لیکن آخرت زیادہ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. دنیا کی زندگی انسان کو بہت بڑے دھوکوں میں ڈال دیتی ہے, اسی لیے انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہے. تو ہماری لائف میں یہ بیلنس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں, ہر وقت ہم کیئرفل بھی ہیں اس معاملے میں, اور ساتھ ساتھ
دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس پہلے شخص کی طرح ہو جائے. اب آپ دیکھیں یہ واقعہ وہ ہے جو آپ ہر ویک سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پورے ویک کے لیے ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ مجھے غافل نہیں ہونا، مجھے اس دنیا کو بہتر طور پہ گزارنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ہاتھ پہ اپنے کچن میں جائیں اور اپنے ہاتھ پہ وہ رائی کا ایک دانہ رکھ کے دیکھیں. آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ رائی ہوتی کیا ہے. اگر کچن میں موجود نہیں ہے تو منگوائیں. ایک آدمی نے اس وقت کہا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، جیسے مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ کیا مطلب کانٹ یو فیل ہیپی اباؤٹ وٹ یو اون، جو آپ کی بلانگنگز آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر تو حق سے منہ موڑنے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے کا نام ہے. ایروگنس کیا ہے کہ آپ حق پہ نہ آئیں. نماز نہیں، دینی مجالس نہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا. حق سچ بات سن کے اس کو ماننا نہیں ہے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. تو یہاں پر مزید کچھ سیکھنے کی باتیں کیا ہیں کہ جو انسان ریبیلیس ہوتا ہے ان سے نعمت چھن جاتی ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بالکل کرش ہو جاتا ہے. اور ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دیتا ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں. اور اس کے لیے وہ فارمولہ ہمیں دے دیا گیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. دنیا ٹیمپرری ہے، دنیا کی سب نعمتیں بھی ٹیمپرری ہیں. تو ہر چیز میں انویسٹ کرتے ہوئے ہم یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو سکلز دی ہیں، وہ آخرت کے لیے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. اس کلمے کی بھی بہت امپورٹنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آپ پڑھا کریں، ویسے بھی پڑھا کریں، تسبیحات کیا کریں. آج کل طاق آتے ہیں ان میں تسبیحات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ پڑھیں گے آپ تو آپ دیکھیں کتنا ایزی ٹکٹ مل رہا ہے نا آپ کو جنت کے دروازہ کھولنے کا، جنت کے دروازے تک جانے کا. ہم تو کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں، ہم کسی بھی ریلیجس فگر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرے، ہم کہتے ہیں بینگ اسٹوڈنٹ، بینگ ینگسٹر، مجھ سے سارے کام نہیں ہوتے. تو ایسے اذکار بہت زیادہ کریں. سو بیسک کانسیپٹ ہمیں یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، فکس تھاٹ ہوتی ہے اور بس وہ اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھتے ہیں، بڑی چیز سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے مشکلات میں رہتے ہیں. وہ دنیا کے حساب سے ہو سکتا ہے بڑے کامیاب نظر آئیں. اور کچھ لوگوں کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جب بھی وہ خیر کی بات سنتے ہیں تو وہ گرو کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھنا اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ دیتا ہے. آپ کا کالج، وہاں پہ جو آپ کی اتھارٹیز، آپ کی مینجمنٹ، آپ کے سینئرز اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاکٹرز تو بنیں لیکن آپ کے اندر یہ کیپیسٹی بلڈ ہو جائے کہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں، آپ کے اندر ہیوملٹی آئے، آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ آئے، آپ کے اندر صبر آئے، یعنی کتنی لمبی لسٹ ہے کوالٹیز کے وہ آئیں. وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہو. فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ پروفیشنل نہ بنیں. اس وقت ہمیں ایسے ہی پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہمیں مل رہے. کسی بھی انڈسٹری میں آپ چلے جائیں. تو اب ہم نے کس بات کے بارے میں سوچنا ہے؟ ایک تو یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور تمام معاملات کے لیے یہ دعا بھی پڑھیں جو کہ مسنون ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. تو ہر کامیابی کے لیے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں اور ان نعمتوں کو ہم نے صحیح پالش کیسے کرنا ہے، ویلیو ایڈڈ کیسے بنانا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اور گروتھ مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لارجر پلان کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کو کبھی پیچھے نہیں ڈالتا. ایز یوتھ what special deeds can we do to make Allah happy؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ایک بچہ ہوتا ہے پھر ایک بالغ ہوتا ہے. یوزلی سوسائٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بچہ ہے، پھر ایک یوتھ یا ٹین ایجر ہے،
ینگ ایڈلٹ ہے اور پھر وہ آگے جا کر پھر ایک گرون اپ یا میچور ایڈلٹ بنتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بچہ ہونے کے ناطے ہی بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے. جب ہم وہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم جیسے ہی ایڈلٹ بنتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے اوپر ایک سیٹ آف رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس ہو. اور وہ بیلنس بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں, آپ کے وے آف لائف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. وہی اسپیشل ڈیڈز ہیں, یعنی عمل صالح کرنا, ہر جگہ پہ اپنی نیت کو دیکھنا, پھر یہ سوچنا کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے, یعنی کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اپنی ایجوکیشن کے وقت پہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے. اسی طرح سے جب ریلیشن شپس کو بلڈ کرنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے حرام ایلیمنٹس ہیں, ان کو میں نے فارغ کر دینا ہے. اسی طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا یہ کہ سوسائٹی میں جو کرنے والے کام ہیں ان کے ساتھ میں نے آنیسٹ ہو جانا ہے. تو وہی ٹریٹس ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹ صادق اور امین کا ہے, اس کو پریکٹس کرنا ہے. تو جب آپ بیسک اپنے جو بھی کوالٹیز ہیں ان کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو اللہ انشاءاللہ انہی سے راضی ہوتا ہے. اور کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے کرنے کے کام ہوتے ہیں. یعنی اپنی عبادات کے علاوہ کسی کی ہیلپ کر دینا, کسی کی بات سن لینا, لوگوں کو تنگ نہ کرنا, بلیز نہ بننا, انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی ہونا, لوگوں کی رسپیکٹ کرنا, یہی وہ بات ہے جس کو کرنے کی بار بار ضرورت ہے. اچھا جی, کوشچن ہے, وائی ڈو ایول وسپرز کم, وائی ڈو وی گیٹ پیسمسٹک تھاٹس اباؤٹ سم ون, اینڈ وائی do we get bad thoughts about person we think is good? We know that thoughts are wrong but still keep coming. Is this whispered noise is conspiracy, and why they come? They come even before Ramadan, and they're coming Ramadan when the devils are now imprisoned. اچھا, یہ جو whispers ہوتے ہیں نا, یہ جو thoughts ہوتی ہیں, pessimistic thoughts جو ہیں, یہ basically آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ اٹ از رانگ. یہ تھاٹس ہمیں کچھ بتا رہی ہوتی ہیں. ہماری جو ایکشنز ہیں نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں ود آور تھاٹس. جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں تو ہم ویسا محسوس کرتے ہیں, اور جو ہم محسوس کرتے ہیں پھر اسی کے مطابق ہماری تھاٹس ہوتی ہیں. تو آپ نے اس بات کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی تھاٹ آ رہی ہے تو دیٹ مینس کوئی آپ کی کوپنگ ویک ہے, کوئی آپ کا اسکل ویک ہے. آپ کو اسکل کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ مجھے آ کر کوئی بھی جب پوچھتا ہے کہ اس طرح کے مجھے تھاٹس آتی ہیں بہت پیسیمسٹک قسم کی, تو میں ان سے اگر بیسک سی پوچھ لیتی ہوں, آپ کا کھانا پینا سونا فزیکل ایکٹیویٹی, تو وہ کہتے ہیں نہیں, پانی نہیں پیا جاتا, کھانے کو دل نہیں چاہتا, یا کھانا بہت کم ہے, یا بہت جنک ہے, نیند نہیں آتی, یا سوتے نہیں ہیں, یا نیند ایسی ہے کہ رات ساری رات جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں. تو آپ کی یہ پیسیمسٹک تھاٹس بڑھ جائیں گی, بیکاز یو آر ڈیویٹنگ اوے فرام دا نارم. آپ اس نارم کو فالو نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو کسی انسان کے بارے میں تھاٹس آ رہی ہیں اور اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان اچھا ہے, تو پھر دو ایریاز پہ کام کرنا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انڈیکیشن مل رہا ہے کہ اس شخص سے تھوڑے سے محتاط ہو جاؤ, یا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا ان سے ریلیشن شپ جو ہے وہ درست نہیں ہے, اس کو کسی درست جگہ پہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے جو افراد ہیں جن کو سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں یا ان کو یہ سیلف ہارم کی تھاٹس آتی ہیں, وہ بھی ان وسپرز سے شروع ہوتی ہیں. اور اس میں اگر آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جس میں آپ کو یہ ساری دعائیں ملتی ہیں, پروٹیکشن کی مصنون دعائیں, تو اس میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی پوری دعاؤں کی لسٹ ہے. تو اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو اگر تھاٹس آتی ہیں تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. پھر یہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ یہ جو وسپرز ہوتے ہیں نا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے. ایک چیک لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہمیں شیطان کی وجہ سے ہم پہ اس قسم کے حملے جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں کہ ہم آلریڈی کچھ کام ایسے کاموں میں انگیج ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تھاٹس ہمارے لیے ایک قسم کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہم کن ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو رہے ہیں, کن ایکٹیویٹیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپنی تھاٹس کو ایڈریس کریں بیفور دے اوور پاور یو, یا وہ آپ کے لیے بہت مشکلات کا بڑا بیگیج اور پیکیج لے کر آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.